بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالہ اکیڈمی، اور آج ہم کریں گے گلزار اردو 12ویں جماعت، اور اس میں سبق ہے چمکنے کی تا قیامت، ڈاکٹر اسلم فروخی کی ہے، اور یہ اقتباس ہے ماخوذ ہے گل دستہ احباب سے۔ تو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مہر اجالہ اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ اس میں کے جو مصنف ہیں وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں، اور یہ ڈاکٹر اسلم فروخی اس کے مصنف ہیں، اور اس میں جو ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو کہ صاحب صدر شعبہ تھے کالج کے۔ تو سن 1950 میں ان کو شوق ہوا کہ میں اردو میں بھی ایم اے کیا جائے۔ تو اس زمانے میں ایم اے کی تدریس کالج میں ہوتی تھی، کالج سے ہی ایم اے کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی انتظام نہیں تھا، اور کالج کا شعبہ اردو اساتذہ کے اعتبار سے بڑا شاندار تھا۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب صدر شعبہ تھے، تو انہوں نے اپنے دوست ڈاکٹر صاحب سے ہم وطن اور موصوف، یعنی کہ انہی کے ملک کے تھے۔ موصوف کا مطلب ہے وہ صاحب جن کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور کرم فرما کہتے ہیں مہربان کو، یعنی کہ ان کے مہربان صاحبزادے تھے۔ تو خواہش ظاہر کی کہ مجھے موصوف سے ملا دیں۔ تو چنانچہ ایک شام ہم دونوں اردو کالج گئے۔ پھاٹک ہی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، لمبا قد لیکن بربنائے انکسار خم دوہرا بدن۔ بربنائے انکسار کا مطلب عاجزی کی وجہ سے، اور دوہرا بدن کا مطلب ہے تھوڑے ہیلدی سے تھے، صحت مند سے تھے۔ وہ طلب علم و ریاضت میں خستگی سے محفوظ رہے۔ گول چہرہ دائرہ شریعت کی حدود کا ترجمان تھا۔ ان کے قد و خال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آنکھوں میں شرم و حیا، معرفت کی قندیلیں، یعنی ایک اچھے انسان تھے، روشن چہرہ تھا، اور رعونت کی سرکوبی کے لیے ترکی ٹوپی سے مزین سر پر خلق کے آثار، وہ کس طرح کی ٹوپی پہنا کرتے تھے یہ بتایا گیا ہے۔ گرگابی بغیر تسمے کے جوتے پہنا کرتے تھے، اور خلق کہتے ہیں بال منڈانا، یعنی بال وغیرہ سب ان کے کٹے ہوئے تھے، اور سر پہ ایک ٹوپی پہنی جاتی تھی، ترکی ٹوپی۔ محاسن میں پاکیزگی کا حسن، گندمی رنگ میں طمانیت کی جھلک، معمولی سوتی شیروانی، علی گڑھ کٹ پاجامہ، کس طرح کپڑے پہنا کرتے تھے، پاؤں میں سادہ سی گرگابی۔ اور میرے دوست انہیں دیکھ کر ٹھہر گئے، ادب سے سلام کیا، مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب سے ملو۔ یہاں اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے کے تعلق ان دونوں نے ریڈیو سے تھا، جس کی گلامر کا چرچا کچھ زیادہ ہی تھا، تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب خیر چلو یوں ہی سہی، اور یہ ترجمہ ہے کہ آپ ایک چمن ہے کہ تا قیامت اس میں پھول و بہار ہے، مولانا جلال الدین رومی۔ خیر چلو یوں ہی سہی، کچھ دنوں درویشوں کی صحبت میں ہی سہی ممکن ہے، تم بھی فیضان نظر سے راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ ایسے بگڑے کہیں سنبھلتے ہیں۔ گرگابی کہتے ہیں بغیر تسمے کے جوتے، اور فیضان نظر کہتے ہیں کسی بزرگ کی توجہ یا تربیت۔ کلاس شروع ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے لسانیات کا پرچہ شروع کیا۔ لسانیات کہتے ہیں علم و زبان۔ تو نیا مضمون مشکل اور ادق، یعنی مشکل چیزیں تھیں، مگر پہلے ہی دن یہ اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس جدید علم پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ احمد ہمدانی، سید کریم الدین، اکبر کاظم ہمدرد تھے، سب ڈاکٹر صاحب کے تبرع علمی سے محصور ہو گئے۔ اب تبرع علمی کہتے ہیں علم کا سمندر ہونا، انتہائی قابلیت، اور محصور کہتے ہیں جو سحر میں گم ہو جائے، سحر زدہ ہو جانا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مومن کا ایک قصیدہ، مومن خان مومن ایک شاعر ہیں، ان کا قصیدہ شروع کیا، تو اپنی سطحی لیاقت کا بھرم بھی کھل گیا۔ سطحی لیاقت کہتے ہیں کم قابلیت۔ تو بڑا ناز تھا کہ فارسی پر بڑا عبور ہے، اردو تو خانہ زاد میرے آشیاں کی ہے، مگر وہ نعتیہ قصیدہ جو یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ لیاقت کسے کہتے ہیں، اور علم کس چڑیا کا نام ہے۔ آپ کی تصحیح میں نظر آئی کہ بڑبڑ کرنے کے بجائے کلاس میں خاموش بیٹھو، زیادہ سے زیادہ استفادے کی کوشش کرتے رہو، ادھر دور رہنے میں عافیت کے آثار، ادھر ڈاکٹر صاحب کے لطف و کرم کی یہ ارزانی کلاس کے بعد روزانہ چائے نوشی اور علمی گفتگو۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اتنی دل پذیر معلوم ہوئی کہ میں نے برادرم وجد چغتائی جو کہ اسلامیہ کالج میں ایم اے فائنل کے طالب علم اور ریڈیو میں میرے ساتھی تھے، اردو کالج میں ان کو بلا لیا، اور ہم دونوں نے ایک دن ہمت کر کے ڈاکٹر صاحب کے دولت گدے پر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ صوفی صاحب کے یہاں گئے ہیں،
3-4 دفعہ یہی اتفاق ہوا۔ چغتائی ان دونوں جہانگیر روڈ پر رہتے تھے۔ اکثر اطلاع دیتے کہ ڈاکٹر صاحب سائیکل پر چلے جا رہے تھے۔ آخرکار ایک دن ملاقات ہو گئی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب بالکل بزرگ خاندان کی حیثیت سے پیش آئے۔ چائے تو خیر معمولی بات ہے، شام کو بہت کم ایسا ہوا کہ ہم لوگ بغیر کھانا کھائے واپس آئے ہیں۔ کوئی تکلف نہیں، ڈاکٹر صاحب نے خود ہی دسترخوان بچھا لیا، سالن روٹی دال سبزی لائے، سب نے بڑے سکون سے سیر ہو کر کھایا، مگر ڈاکٹر صاحب اپنے لیے قلت طعام کے قائل ہیں، خود کم کھاتے ہیں اور دوسروں کی تواضع زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ مہمان نواز تھے۔ اور انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا زیادہ اس طرح کی مہمان نوازی کی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہر چیز ہماری طرف بڑھا رہے ہیں اور ادھر اصرار کر رہے ہیں۔ ایک شام میں حاضر ہوا تو ڈاکٹر صاحب تنہا تھے، تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے، پھر چائے کی 2 پیالیاں لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یعنی کہ پوچھا کہ ثانیہ اور حاجرہ تو ہیں نہیں، چائے کیسے بنے گی؟ تو ارشاد ہوا کہ میں نے بنائی ہے۔ جب ان کی وائف اور ان کی بیٹی وغیرہ نہیں ہوں گی تو چائے وہ خود ہی بنا کر لائے۔ مہمان نوازی کا بہت اچھا ثبوت دیا۔ میں حیرت سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا رہ گیا، ایک ادنا شاگرد کے لیے یہ اہتمام۔ تو کالج میں ڈاکٹر صاحب شفیق اور ہسمکھ استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ زہد و راہ میں تقویٰ اپنی جگہ، مگر طلبہ اور اساتذہ کے کرکٹ میچ میں لڑکوں نے ڈاکٹر صاحب کی پیروں میں پیر بھی باندھے اور ڈاکٹر صاحب نے ہنسی خوشی کریز میں کھڑے ہو کر بلہ گھمایا۔ زہد وغیرہ کہتے ہیں پرہیزگاری۔ ایک بار سندھ کے کسی کالج کے ایک استاد مجھ سے ملنے آئے، کچھ تحقیقی کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا، چند کتابیں درکار تھیں، میں نے خوشی خوشی کتابیں ان کے حوالے کر دیں۔ بہت دن گزر گئے، کتابیں واپس نہ پہنچیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ بہت دن ہوئے ہیں، فلاں صاحب آپ کے حوالے سے کچھ کتابیں لے گئے تھے۔ فرمایا میں انہیں جانتا نہیں ہوں، تاہم اگر میرے حوالے سے کچھ کسی کا بھلا ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر کہا یہ بمقدور ہر شخص کی مدد کرنا چاہیے، یعنی کہ جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہمیں کسی شخص کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ جس کی مدد کریں گے ممکن ہے وہ آئندہ کسی اور کی مدد کرے اور سلسلہ یہ جاری رہے گا، یعنی کہ بھلائی کا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے بزرگوں کا غیر معمولی احترام کرتے ہیں۔ والدہ صاحبہ جب تک حیات رہیں انہی کے ساتھ رہیں، بڑی خدمت کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کے برادر بزرگ مزاج کے خاصے کڑوے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں کو یکجا دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں، بھائی صاحب ہیں کہ اپنی جگہ چھوٹے بھائی کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں۔ خندہ جبینی بزرگوں کا شعار ہے، یعنی خوب اچھے سے پیش آنا۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں خندہ جبینی بھی ہے اور حصے مزاح کا لطیف اظہار بھی۔ ایک دوست کی بہن کے لیے سندھ یونیورسٹی کے استاد کا رشتہ یا رکے کے مطابق وہ صاحب پروفیسر بھی تھے، ڈاکٹر بھی۔ دوست نے مجھ سے معلومات کے لیے کہا، یہاں ملا کی دوڑ مسجد تک۔ ڈاکٹر صاحب کو خط لکھ دیا، تیسرے دن جواب آیا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صاحب کو PhD بھی کرا دے، پروفیسر بھی بنوا دے اور دوسری شادی بھی انہیں راس آئی۔ کیا لطیف پیرایا ہے، ہنسی ہنسی میں سب کچھ ہے اور کوئی شدت تنزیہ یا درستی نہیں۔ یہ عمل بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس موضوع سے واقف نہیں یا جس موضوع سے انہیں دلچسپی نہیں اس کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتے، صاحب کہہ دیتے بھائی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ افسانوی ادب کے بارے میں جب بھی بات چھڑی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرا یہ میدان نہیں، بہتر ہے کہ آپ کسی اور سے رہنمائی حاصل کر لیجئے۔ بظاہر یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہم توبہ زعم خویش ہمدانی اور ہمہ اوست کے نظریے پر عامل ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ہمہ از اوست کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی قابلیت پر تکبر کرتے ہوئے۔ ہمدانی کہتے ہیں سب کچھ جاننا، ہمہ اوست سب کچھ وہی ہے، خدا کے بارے میں فلسفیانہ سوچ۔ ہمہ از اوست سب کچھ اسی سے ہے، یہ بھی خدا کے بارے میں فلسفیانہ سوچ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا لباس ہمیشہ سادہ رہا، سادہ شیروانی، سفید کرتا یا قمیض، لٹھے کا پاجامہ، شیروانی کے کپڑے میں کوئی اہتمام نہیں۔ مدتوں ترکی ٹوپی پہنی، اب کپڑوں کی ٹوپی پہنتے ہیں، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسروں کو زحمت نہیں دیتے۔ ایک دن دوپہر کو میرے یہاں قدم رنجہ فرمایا، یعنی ان کے گھر پر آئے، پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد غسل خانے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد غسل خانے میں گیا تو دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بنیان دھو کر لٹکا دی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا آپ نے کیوں زحمت فرمائی، خدمت کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ ارشاد ہوا اپنا کام خود کرنا چاہیے، دوسروں کو زحمت دینا اچھا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر صاحب کی سادگی اور ان کے ساری کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان کے لیے رکشہ روکا، اپنی سفید داڑھی والے معمر رکشہ ڈرائیور کو دیکھا تو فرمایا دیندار آدمی معلوم ہوتا ہے، اور بڑھ کر اسے سلام کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سلام میں سبقت فرماتے تھے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے مگر اسی چھوٹی سی بات سے انسان کے کردار اور مزاج کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ماخوذ از گلدستہ
احباب سے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا اس کی ریڈنگ۔ انشاءاللہ اس کی اب ہم مشقی سوالات کی انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنے گی۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ایک اچھا سا کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔